نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کا کروڑہا دفعہ شکر ہے کہ ایک اور جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس دن کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ہمیں نازل فرمائے، ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور فرمایا کہ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، اور وہ وقت تو تم کو یاد ہوگا کہ جب ان کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے، دوسرے یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ دونوں غار ثور میں تھے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان پر پھر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی کہ جو آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر کے رکھ دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جس کی میں نے تلاوت کرنے کا اور ترجمہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں غار ثور کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ جوادی الثانی کا مہینہ، چونکہ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کا دن ہے، 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہوا، تو آپ بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، بڑی رفتوں والے صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یار غار ثور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 6 پشتوں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب۔ پھر مرہ بن کعب پر جا کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے۔ آپ کے نام
مبارک جو کہ ابو بکر ہے، اس کی بھی بہت ساری توضیحات ہیں جو میں آگے بیان کروں گا۔ لقب آپ کا صدیق ہے، اس سے پہلے ایک لقب عتیق بھی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابو بکر آپ کی کنیت، والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نیک اور پاک بندوں کو پاکیزہ رکھتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے قبل جب ہر جگہ پر بت پرستی کا دورہ تھا، جب ہر طرف شراب نوشی کا تذکرہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی دور جہالت میں بھی ان قباحتوں سے اور گناہوں سے دور رہا کرتے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی آپ شراب کے قریب نہیں گئے، ساری زندگی کبھی آپ نے کبھی کسی بت کی طرف نہیں گئے، بلکہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کے والد نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، آپ چھوٹے تھے، تو آپ کو لے کر تو وہ بت خانے چلے گئے، تو وہاں جا کر تو انہیں یہ تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے خدا ہیں، تو ان کی پوجا کرنی، تو وہ ان کو چھوڑ کے تو خود باہر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب وہ کہاں بولے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ بت تو مٹی کے بت تھے، وہ جو جھوٹے خدا انہوں نے بنا کے رکھے تھے۔ تو جب آپ نے اتنی گفتگو اس سے کی نا، تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اچھا اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں، تم اپنی حفاظت کرو۔ وہ بت کو دھکا دیا، بت نیچے گر گیا، شور ہوا، تو آپ کے والد جو ہیں وہ پھر اندر آئے، تو دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو بڑے غصے سے لے کے نا، ان کو چھوٹے سے بچے تو تھے، غصے سے لے کے تو گھر چلے گئے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو مجھے ندا آئی تھی، میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی کہ آج وہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہو۔ یعنی یہ فضیلت آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی وہ پاکیزہ بنایا تھا۔ اسی طرح قبول اسلام کا بھی بڑا واقعہ ہے، اور ریاض النظرہ میں ابو جعفر طبری اس کو لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 83 پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ تجارت کرتے تھے، تو تجارت کی غرض سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ملکوں کا، مختلف علاقوں کا سفر بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے، تو وہاں اس تجارت کے دوران میں آپ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھا تو اس کے بعد بڑے تذبذب کا شکار ہوئے، آپ کو اس خواب کی بالکل سمجھ نہ آئی کہ یہ اس میں کیا بتانا مقصود ہے، یہ خواب کوئی حقیقی خواب ہے یا اشارہ ہے، یا یہ ویسے ہی کوئی ایک خیالات کا کوئی مرقع ہے، یا کسی دھیان کی وجہ سے مجھے خواب آ گیا۔ تو ایک بحیرہ نامی راہب تھا، تو آپ اس کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے نا تو یہ اپنا وہ خواب جو بھی دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس نے پھر آپ سے سوال و جواب شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو شہر مکہ سے ہوں۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تجارت کرتا ہوں، تاجر ہوں، اور تجارت کی غرض سے ہی میں ملک شام کا سفر کر کے مال لے کر یہاں آیا ہوں۔ تو جب اس نے یہ نشانیاں سنی، جب یہ سوال و جواب کر لیے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ بتائی، کہنے لگے کہ آپ میں سے ان قریب اب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کی بشارت آ رہی ہے۔
کہا کیا وہ زمانہ قریب ہے آپ میں سے ایک نبی آئیں گے اور آپ ان کے دنیا میں رہتے ہوئے وزیر ہوں گے اور بعد از وصال ان کے جانشین ہوں گے. یہ بشارت دی اس نے اس خواب کو سن کے. اچھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا اور اس خواب کی تعبیر کا کسی سے ذکر نہیں فرمایا. آپ خاموش رہے اور اسی طرح ہی دن گزرتے گئے. آپ سفر سے بھی واپس آئے، تجارتیں ہوتی رہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. اب ظاہر ہے وہ ایک خواب اور اس کی ایک تعبیر تو ذہن میں تھی، لیکن ابھی اس طرح سے یقین نہیں تھا، ابھی پتہ نہیں تھا نا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزازات سے جو نوازا ہے تو وہ انہی کی وجہ سے. لیکن اب آپ ذرا غور کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بطور دلیل آپ نے اس خواب اور خواب کی تعبیر کا، ملک شام کی تجارت کا وہ سارا تذکرہ آپ کے ساتھ کر دیا. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بتایا کہ وہ خواب یاد ہے، بحیرہ راہب اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر یاد ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک سے لگ گئے اور آپ کے پیشانی مبارک پر بوسہ بھی دیا. اور اس وقت پھر آپ نے فوراً کہا کہ جی مجھے بالکل یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ بڑا ایمان افروز واقعہ بھی، اور اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے جو انبیاء کو غیب پر مطلع کیا جاتا ہے اس کی دلیل بھی. کہاں ملک شام کی تجارت، کہاں بحیرہ نامی وہ راہب، اور کہاں وہ ایک عرصہ دراز کی بات جو کسی سے ذکر تک بھی نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ واقعہ سارا بطور دلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سنا دیا. سبحان اللہ. تو بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر نام کی وجہ یہ مرات المناجی میں بھی ہے. اس میں ایک تو بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ کا قبیلہ چونکہ بڑا مالدار تھا اور آپ اونٹوں کی نسل کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بڑے ماہر سمجھے جاتے، تو آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا. اور دوسرا یہ کہ عربی میں ایک ابو بکر کا معنی بڑی اولیت والا، بڑے اعلیٰ ظرف والا بھی کہلایا جاتا. تو چونکہ آپ شروع سے ہی بڑے، جیسے میں نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ ہر طرح کی خرافات سے اور ہر طرح کے برے افعال اور اقوال سے محفوظ رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو وہ زمانے والے ابو بکر کہا کرتے تھے. بلکہ سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، اس میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کنی ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، کہ آپ کی جو کنیت ابو بکر ہے وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے تھی. آپ کے جو بہت اچھے نیک اوصاف تھے ان کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا. آپ کے دو لقب ہیں اور صحیح ابن حبان میں آیا، ایک تو لقب ہے عتیق. عتیق اسے کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا تھا انت عتیق من النار، آپ وہ ہو جسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، معجمۃ الاوسط میں یہ حدیث پاک بھی آئی. بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھ لے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے محبت فرمائی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے تھے، بہت اچھے شاعر تھے، ان کا کلام اس وقت زبان زد عام تھا.
تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ نے میرے حبیب صدیق اکبر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے لکھا ہے. تو فرمایا ذرا پیش کریں، وہ سنائیں کیا لکھا. تو انہوں نے وہ جو اشعار پڑھے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، فرمایا کہ یہی تو آپ کے وہ ساتھی ہیں جو غار ثور میں اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، دو میں سے دوسرے آپ ہی تو تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کافر دشمن جو تھے اس پہاڑ کے طواف میں آپ کو تلاش کر رہے تھے، تو یہ آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے تھے. اور دوسرا شعر جو پڑھا وَقَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِّيَّةِ لَمْ يُعْدِلَ بِهِ بَدَلًا. اور فرمایا آپ ہی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق میں سے کہا کہ آپ کا کوئی بدل نہیں، آپ کا کوئی امپلہ نہیں. یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائے. پھر فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَقَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِّيَّةِ لَمْ يُعْدِلْ بِهِ بَدَلًا. جب یہ اشعار سنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. حدیث پاک میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کے دندان مبارک کی بھی زیارت فرمائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے اور ایسے باوقار طریقے سے مسکرایا کرتے تھے کہ وہ مثال بھی کہیں اور نہیں ملتی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بیان فرمائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دندان مبارک کی بھی زیارت کی. اور فرمایا کہ حسان بالکل آپ نے سچ کہا، میرے ابو بکر تو ایسے ہی ہیں. یہی تو وہ ہیں جو غار ثور میں اس وقت میرے ساتھ تھے جب دشمن جو تھے اس پہاڑ کے طواف میں تھے اور وہ مجھے تلاش کر رہے. اسی طرح صحیح بخاری میں 3656 نمبر پر ایک حدیث مبارکہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی. فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا ہوں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ میرے دینی بھائی بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں. ولیکن اخی و صاحبی، وہ میرے بھائی بھی ہیں، دینی بھائی بھی ہیں اور ساتھی بھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت آپ نے فرمائی ہے کہ جس کی مثال ہمیں اور کہیں نہیں ملتی. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب آپ کے والد گرامی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا فرمائی نا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہیں وہ والدین بھی صحابی، اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، آپ کی زوجہ نے بھی کیا، پھر آپ کے پوتے بھی صحابی ہوئے، آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے. تو یہ 4 نسلیں ہیں ایسی جو اللہ کے فضل سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھتی. تو محبت ایسی تھی، اس وقت آپ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں تھا کہ کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بات بھی کرے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 32 آیات قرآن پاک میں اتاری، جس میں ایک سورت توبہ کی 40 نمبر آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ جس میں غار ثور کا انہوں نے ذکر فرمایا. تو وہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ آپ کے والد نے قبول اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو آپ کو گوارا نہیں تھے، اور آپ نے اپنے والد کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا مت کیجیے گا، آئندہ ایسا مت کیجیے گا. لیکن سورت
مجادلہ کی پھر آیت نمبر 22 اس وقت نازل ہوئی. یہ جو آیت میں پڑھنے لگا اس کا شان نزول یہ واقعہ. اور وہ کیا آیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی دوستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نہیں ہو سکتی. اس پہ بھی ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ بعد میں پھر اس کو بیان کرتے ہیں. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے درست کریں. فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتا. ہاں جی، اور کیا کہا؟ خواب ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا خاندان کے اور لوگ کیوں نہ ہوں. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھائی کیوں نہ ہو، وہ دیگر رشتہ دار اعزا و اقربا ہی کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو تحریر کر دیا ہے، پختہ لکھ دیا ہے، اور فیض غیبی سے، بروح منہ فیض غیبی سے ان کی مدد فرمائی ہے. ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے لشکر میں شامل ہوں گے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ اللہ کا لشکر ہی تو اصل میں فلاح پانے والا ہے، یہی تو مراد پا جانے والا ہے، یہی تو وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے والا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، ہم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اقبال علیہ رحمہ کا بھی وہ شعر مجھے یاد آ گیا. کیا فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور کفار کے ساتھ بڑے شدید غصے والے ہوتے ہیں. تو آج ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنا، دشمنی جو رکھنے والا ہو اس کے ساتھ دوستی کرنا، یا اس وجہ سے اس سے نرمی سے بات کرنا کہ جی پتہ نہیں ہمارا اخلاق خراب ہو جائے گا، ایسی بات ہرگز نہیں. بلکہ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. تبلیغ کا طریقہ اور ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتنی جنگیں لڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس میں کتنے سریہ ہوئے. تو آپ تو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ نے کیا تلوار نہیں تھا؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر ذاتی طور پہ تکلیف پہنچائے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر اس کے لیے معافی نہیں. اسلام کو پھیلانے کا طریقہ اور ہے، اسلام کو بچانے کا طریقہ اور ہے. اسلام جب پھیلایا جائے گا تو پھر ہم ہر طرح کی سختی برداشت کریں گے، پھر طائف میں پتھر بھی پڑیں گے تو دعا دیں گے. لیکن اگر اسلام پھیلنے کے بعد کسی نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تو پھر ہماری تلواریں خاموش نہیں رہیں گی. اگر کسی نے شاعر اللہ کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے. اور اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ اس سے پتہ نہیں ہمارا اخلاق خراب ہو جائے گا، ہرگز نہیں. ایک خاص حد تک کسی کو گنجائش دینے کی اجازت ہے. اور اس طرح کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی رشتہ داری ہو، نہ کوئی دوستی یاری ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی خلوص محبت کا، خوشی غمی کا کوئی رشتہ ہونا چاہیے.
تو اپنے ارد گرد بھی ہمیں یہ پہچان رکھنی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے محبت رکھنے والے ہوں گے نا، وہ تو پھر نہیں دیکھتے رشتہ داروں کو۔ آپ کے بیٹے ایک دفعہ جنگ میں آمنے سامنے آ گئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ابا جان آپ تو میری تلوار کے نیچے بھی آئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو کہیں میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی اعراض نہ کرتا، میری تلوار کا وار کبھی نہ رکتا اس وجہ سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب تک جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تو اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی، ساری زندگی وقف کر دی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ترمذی شریف میں 3669 نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے، تو وہاں سے نکل کے مسجد میں داخل ہوئے، تو اس طرح سے کہ آپ کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے دوسرے دائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یقین کریں، ہمیں تو یہ دایاں بایاں بھی ہمارا ہی ہے صرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف دائیں طرف تھے، ایک طرف پہلے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، دوسری طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ تو اس حالت میں آپ تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیامت کے وقت بھی بالکل اسی طرح سے اٹھیں گے۔ یہ فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین اسلام، ان کی جو حرمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا باب باندھا، پھر ترمذی شریف میں بے شمار متواتر حدیث آئیں۔ تو پھر آگے فرمایا ترمذی شریف میں 3670 نمبر پر یہ حدیث پاک آئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے حوض پر بھی صاحب ہوں گے، جیسے کہ غار میں بھی میرے صاحب ہیں، یعنی وہ حوض کوثر کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ آپ وہاں بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ اسی طرح پھر اگلی حدیث میں اس سے اگلا نمبر میں 3671 نمبر ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک آئی، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے فرمایا کہ آپ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، یعنی اتنی محبت فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ فرمایا کہ اگر قوم میں جب تک ابو بکر موجود ہوں تو کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ پھر امام بنے۔ تو یہ بڑی مستند سیاستہ کی احادیث، اور آپ یقین کریں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ایک طویل باب باندھے ہیں محدثین نے کہ جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ پھر سنن نبی داؤد کی حدیث پاک 4652 نمبر پر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے، حضرت جبریل امین نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا ہے جس میں سے میری امت نے داخل ہونا، یعنی مجھے وہ دروازہ دکھا دیا، مجھے نشاندہی کروا دی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سنن داؤد میں 4652 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے کہ مجھے جبریل امین نے وہ دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت کو داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر خواہش ظاہر فرمائی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی وہ دروازہ دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہی آپ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں میری امت میں سے سب سے پہلے آپ کو داخل کرے۔ یہ آج جو مہینہ جمادی الثانی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے، یہ ایام، یہ دن آتے ہی اسی لیے کہ ہم بار بار ان عظیم لوگوں کی ان عظمتوں کو یاد کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح جب غزوہ احزاب کے موقع پر بڑا معروف واقعہ ہے،
کہ جب ضرورت پڑی مال کی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا اپنا سارا سامان راہ خدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ روایت میں آتا کہ آپ دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتے تھے کہ کیل بھی لگا ہوا نہ رہ جائے۔ آج ضرورت اس بات کی، میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حیات مقدسہ کی، ان کی سیرتوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے بچوں کو جب ہم یہ واقعات سنائیں گے، جب وہ محبت برے پیغامات ان تک پہنچائیں گے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت مطہرہ اور اسلام سے ان کی محبت، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں جب ہم یہ بتائیں گے تو پھر یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہوں گے۔ ہم نے اپنی جانیں چھڑانے کی خاطر ان کو ڈراموں اور فلموں پہ لگا دیا، یہ طرح طرح کے کردار پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اسی چکر میں ہی ان کے اپنی بھی ذہن سازی ہو رہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ آج آپ یقین کریں کہ اسکولوں کالجوں میں یہ جو تعلیم دی جا رہی، اس تعلیم میں دین اسلام کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے، ایسے جیسے بس نام نے ہاتھ سے حصہ رکھا ہے کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جی دینی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اور ایسا بھی مت سمجھا کریں کہ ساری ذمہ داری اساتذہ کی ہے، ساری ذمہ داری بس علماء کرام کی۔ علماء تک پہنچیں گے تو سیکھیں گے نا، علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہم کریں گے نا، پڑھیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو جب بٹھا کر وہ واقعات سنائیں گے، پہلے زمانے میں بڑے مشہور یہ واقعات ہوا کرتے تھے کہ نانا اور دادا بچوں کو بٹھا کے قصے سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، بچوں کو بھی شوق ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا نا جو ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا تھا، بہت ساری باتیں سمجھ آتی تھی، بہت سارے تجربات بڑوں سے ملتے تھے، دین کی بڑی بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی تھی۔ آج اب یقین کریں بچہ میٹرک کر جاتا ہے، اسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا۔ آج بچہ کالج میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اسے غسل کے طریقے نہیں آتے، اور ماں باپ نے بھی ساری ذمہ داری چھوڑ دی۔ اساتذہ نے کام پڑھانا، جن کو اتنی اتنی بڑی کتابیں دے دیں گے، یہ تھوڑا سا وقت ہے اس میں یہ ساری ان کو رٹاؤ اور نمبر بھی 100% آنے چاہیے، وہ تو وہیں سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ ان کے پاس تو اس میں اتنا سا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسروں کو بتا دیں۔ اور اگلی افسوسناک بات یہ کہ کئی اساتذہ کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا سکھائیں گے، وہ کیا بتائیں گے۔ تو ماں باپ نے بھی سارا کچھ، ہم نے اپنے بچوں کا سارا کچھ ڈال دیا یا کسی محلے کے مولوی صاحب پہ، اور مولوی صاحب نے بھی کیا کرنا ہے جی، بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے بھی تو قرآن پاک کو اوپر سے پڑھنا صرف سکھا دیا نا، ترجمہ کون سکھائے گا، ترجمہ کہاں سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کیسے۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول ہم خود لے کر آئیں۔ آج لوگ مولویوں کو تو بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا شرعی فریضہ ہے جو ہم خود ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب نہ آئے تو آپ تو والدین کے لیے بیٹھ کے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم شریف پڑھنا آتا ہے، اصالہ ثواب کرنے کا طریقہ آتا ہے، یا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، یا مردے کو کفن دے سکتے ہیں، یا مردے کو نہلا سکتے ہیں۔ سارا کچھ ہم ڈال بھی انہی پہ دیتے ہیں، پھر باتیں بھی ہم انہی کو کرتے ہیں۔ تو خود اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لانا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ ایک اچھے اور نیک مسلمان بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بنے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے، صحابہ کی تعظیم اور توقیر کرنے والے بنے، اولیاء اللہ کے باادب بنے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت مطہرہ کو پڑھنا، ان کو سننا، ان کو سمجھنا، اور پھر اپنی اولادوں تک، آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔